الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اب کا ترجمۃ الباب ہے کیف السلام علی الیمین، جس میں مصنف کے استاذ ہیں محمد بن المثنی، اور وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقیام وقعود ويسلم عن يمینه وعن شماله۔ یہ ہے ترجمۃ الباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یری بیاض خدہ ورأیت ابا بکر وعمر رضی اللہ عنہما یفعلان ذلک۔ یہ آخری ٹکڑا لا کر اس طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ شیخین کا عمل بھی مستقل دلیل ہے۔ خلفائے راشدین مہدیین کا، بالخصوص شیخین نے جو عمل کیا ہو وہ بھی شریعت میں مستقل حجت بنتا ہے۔ اس کے بعد کی دلیل حسن ابن محمد الزعفرانی سے روایت ہے، اور اس میں محمد ابن یحییٰ ابن حبان عن عمہ واسع ابن حبان، یہ بن گیا لطیفۃ الاسناد کہ بھتیجا چچا سے روایت کر رہا ہے۔ انہ سأل عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کا کسی روایت میں ہونا یہ بھی لطیفۃ الاسناد ہے، باعتبار مکثرین من الروات میں سے ایک راوی ہونے کے، نیز عبداللہ ابن عمر عبادلہ اربعہ میں سے ہے، یہ بھی ایک لطیفہ ہے۔ تو انہ سأل عبداللہ ابن عمر عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ اکبر کلما وضع، اللہ اکبر کلما رفع، ثم یقول، اب ترجمۃ الباب آ رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ عن یمینہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ عن یسارہ۔ یہ روایتیں واضح ہیں۔ اس کے بعد کیف السلام علی الشمال، یہ حدیث قتیبہ سے ہے، اور پھر آگے وہی عن محمد بن یحییٰ بن حبان عن عمہ واسع بن حبان قال قلت لابن عمر الی آخر الحدیث، اور اس کے بعد پھر زید بن اخزم کے حوالے سے روایت ہے عن عبداللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الی بیاض خدہ، مبالغہ بتا رہے ہیں کہ حضور دائیں جانب اتنا منہ پھراتے تھے کہ آپ کے رخ انور، آپ کے رخسار انور کی سفیدی تک ہمیں نظر آتی تھی۔ عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعن یسارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد کی روایت محمد ابن آدم کے حوالے سے تقریباً اسی طریقے کی ہے، اور اس کے بعد بھی عمرو ابن علی کی، اور اسی طریقے سے ابراہیم ابن یعقوب کی، یہ سب روایتیں قریب قریب ہیں۔ اس سے محدثین فرماتے ہیں کہ سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اس لیے کہ کثرت سے احادیث صحیحہ ان الفاظ کے ساتھ وارد ہیں۔ صرف السلام علیکم پر اقتصار کرنا یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر برکاتہ کی زیادتی کرنا، یہ جن روایتوں میں آیا ہے انہیں بیان جواز پر محمول کیا جائے گا۔ کبھی کبھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو مذہب دائم اور عمل معمول بھی نہ بنایا جائے، اس لیے کہ اس طرح اگر کیا جائے گا تو اکثر احادیث صحیحہ کے خلاف ہوگا۔ اصل میں حضرت عمار وغیرہ سے صرف السلام علیکم کہنا دوسری سلام میں وارد ہوا ہے، اور بعض سلف پہلی سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے، دوسرے میں صرف السلام علیکم کہتے تھے، اور حدیث جابر بن سمورہ کی بعض طرق میں ورحمۃ اللہ آیا ہے، جیسے کہ مسلم شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ کبھی کبھار اس پر عمل کر لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو معمول بھی نہ بنایا جائے۔ وہ برکاتہ کی زیادتی وائل ابن حجر کی روایت میں مرفوعاً بھی آئی ہے، عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں مرفوعاً اور موقوفاً آئی ہے، اور عمار ابن یاسر کی روایت میں موقوفاً آئی ہے۔ تفصیل اس طرح ہے کہ وائل کی روایت ابو داؤد نے تخریج کی ہے، اس میں نسخوں میں اختلاف ہے،
بعضوں میں زیادتی ہے بعضوں میں نہیں ہے۔ وہ نسخے جن میں زیادتی ہے وہ ہندوستانی نسخہ ہے، اور مدینہ منورہ کے مکتبہ محمودیہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ سند کچھ اس طرح ہے: حدثنا عبدۃ بن عبد اللہ قال اخبرنا یحیی بن آدم قال اخبرنا موسیٰ بن قیس الحضرمی عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک ابن مسعود کی روایت ہے جس کا میں نے حوالہ دیا، تو وہ ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان نے اپنی اپنی صحیحین میں نقل فرمائی ہے، اور صحیح نسخہ ابو داؤد کا جو ہے حدیث وائل ابن حجر کا اور سنن ابن ماجہ کا، تو اس میں برکاتہ کا لفظ باقاعدہ وارد ہوا ہے، لہذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ برکاتہ کی زیادتی بعض اوقات میں مستحب رہے گی، التزام نہ کیا جائے۔ اکثر وہ روات اور اکثر وہ صحابہ جنہوں نے حضور کی نماز کو نقل کیا، انہوں نے ورحمۃ اللہ پر آ کر اقتصار کیا، وہ برکاتہ کی زیادتی نہیں کی۔ اگر التزام ہوتا تو وہ صحابہ اس کا اہمال اور ترک نہ کرتے۔ پتہ چلا کہ حضور نے کبھی کبھی اس پر زیادتی کی ہے تو حفظها بعض وترکها بعض، یا حفظها بعض الصحابة ولم يعمل بها في معظم الاوقات، یا ولم يعمل بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم في اکثر الاوقات فلم يحفظها الاکثرون۔ حدیث سمجھنے کے لیے یہ قاعدہ بھی کام آئے گا کہ بعض لوگوں سے اگر مروی ہو ایسا عمل جس کی روزانہ کی ضرورت ہے، اور بعضوں نے اس پر عمل نہ کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے مداومتاً اس عمل کا کرنا ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے السلام بالیدین۔ اس میں احمد ابن سلیمان کے حوالے سے جابر ابن سمورہ کی روایت ہے کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنا اذا سلمنا قلنا بایدینا السلام علیکم السلام علیکم، قال فنظر الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما شأنکم تشیرون بایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اذا سلم احدکم فلیلتفت الى صاحبہ ولا یؤمئ بیدہ۔ اس کی سند میں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے عبید اللہ ابن موسیٰ، یہ ثقہ راوی ہیں لیکن تشیع کی طرف کس درجہ مائل تھے یہ حدیث اس سے پہلے آ چکی ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے تسلیم المأموم حین یسلم الامام۔ ہمارے مصنف نے لفظ حدیث سے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ اس میں یا تو اس بات کا احتمال ہے ترجمۃ الباب میں کہ سلام کی ابتدا مقتدی تب کرے جب امام اقتدا کر چکے، یعنی امام کے سلام کی ابتدا کرنے کے بعد مقتدی سلام کی ابتدا کرے، مأموم بعد میں سلام کی ابتدا کرے۔ امام کے تام کرنے سے پہلے گویا مأموم کو سلام کی ابتدا کر دینی چاہیے، ایک احتمال تو یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مأموم و مقتدی سلام کی ابتدا تب کرے جب امام فارغ ہو چکا ہو۔ اب جب دونوں امر کا احتمال ہے تو اس معاملے میں فیصلہ مجتہدین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اب حدیث کے الفاظ پر بھی غور کیجئے۔ سوید ابن نصر کے حوالے سے روایت ہے، عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، مشہور صحابی ہیں، حضرت معاویہ کی خلافت میں انتقال ہوا، انصاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کنت اصلی بقومی، اور ایک نسخے میں ہے لقومی بنی سالم، لقومی کا بدل ہے بنی سالم، میں اپنی قوم بنی سالم کو نمازیں پڑھایا کرتا تھا۔ فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، اور میں نے
بات پیش کی کہ انی قد انکرت بصری، میری آنکھوں میں کچھ ضعف آ گیا ہے، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِی، سیلاب بھی بکثرت آتے ہیں، لہذا میرے قبیلے کی جو مسجد ہے وہاں تک پہنچنے میں مجھ کو دشواری ہوتی ہے، پانی درمیان میں بہت بھرا رہتا ہے۔ فَلَوَدِدْتُ، تو اب میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ انک جئت، حضور آپ تشریف لائیں، فصلیت فی بیتی مکانا اتخذہ مسجدا، آپ میرے گھر میں کسی مناسب جگہ پر نماز پڑھ لیں، آغاز کر دیں، میں اسی کو اپنے گھر کے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ تبرک بآثار الصالحین ثابت ہو رہا ہے، نیز یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بڑوں کے ذریعے مسجدوں کا افتتاح کروایا جا سکتا ہے، بڑوں کی برکتیں یہ مسلم ہیں، اس کا انکار زندیق ہی کر سکتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے کوئی تکلف نہیں کیا، درخواست قبول کر لی اور وعدہ فرمایا کہ سأفعل انشاءاللہ، میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ فغدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، اور آپ کے معمول کے مطابق وہ ابو بکر رضی اللہ معہ، حضرت ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے، بعد مشتد النہار، حضور اپنی دیگر مصروفیات سے فارغ ہو کر تقریباً دوپہر میں تشریف لائے۔ فاستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب لوگوں کو استئذان کے لیے کہتے تھے تو خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معمول پر، سنت پر عمل فرمایا، اجازت طلب کی۔ فأذنت له، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی۔ فلم یجلس حتی قال، لیکن حضور نے سب سے پہلے اپنے مقصد ورود کو پورا کرنا چاہا۔ اس لفظ پر طلبہ غور کریں گے کہ فلم یجلس حتی قال این تحب ان اصلی من بیتک، پتہ چلا کہ آپ جہاں بھی جائیں ادھر ادھر کی فضول کاموں میں یا زائد از ضرورت کاموں میں مشغولیت سے پہلے اپنے ضروری کام کو انجام دیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دریافت کر رہے ہیں کہ تم کہاں یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھ کر اس جگہ کو بحیثیت مسجد کے طے کر دوں اور وہاں آغاز ہو جائے۔ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر دیا کہ یہاں آپ نماز پڑھ لیجئے، یہ جگہ میرے لیے بالکل مناسب ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کھڑے ہو گئے، وصففنا خلفہ، اور ہم آپ کے پیچھے صف بستہ ہو گئے۔ ثم سلم وسلمنا حین سلم، یہ آخری لفظ جو ہے وہ ترجمۃ الباب کے بالکل مطابق ہے، اور حین کے لفظ کو امام نسائی نے اپنے ترجمۃ الباب میں حدیث کے ٹکڑے سے برکتاً کہیے یا استدلالن کہیے، دونوں اعتبار سے اخذ کیا ہے کہ حضور نے سلام پھرایا، اور ہم نے تب سلام پھرایا جب کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام پھرایا۔ تو سنت کا پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ مأموم اور مقتدی تب سلام کا آغاز کرے جب اس کا امام آغاز کر چکے، تقدم نہ کرے، تأخر بھی نہ کرے۔ تأخر کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ مقتدی کچھ دعاؤں میں مشغول ہو جاتا ہے، کچھ اوراد میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہے، اور پھر امام کے سلام پھرانے کے کافی دیر کے بعد وہ سلام پھراتا ہے، کبھی کبھی یہ امر مشاہد ہوتا ہے۔ تو یہ حین یسلمو سے دونوں باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ جہاں امام پر تقدم سلام نہ کیا جائے وہاں تأخر سلام بھی نہ کیا جائے، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنے سلام کا آغاز کر کے اس سے فراغت پالی جائے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے السجود بعد الفراغ من الصلاۃ، کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ۔ یہ اصل میں حضرت عائشہ کی ایک روایت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث آ رہی ہے ترجمۃ الباب میں، اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ 50 آیَةً، تو اس سے وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدے کی مشروعیت پر غالباً استدلال کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ استدلال
محدثین، فقہا اور کبار ائمہ کے یہاں محل نظر ہے، اس لیے کہ حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور سجدے میں طول کرتے تھے جبکہ رات کی نمازیں ہوتی تھیں، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، اتنا طول کرتے تھے جتنا کہ قاری 50 آیتیں پڑھ سکے۔ یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ بعد الفراغ من الصلاۃ؟ اس لیے بخاری شریف میں اس سے زیادہ صریح روایت آئی ہے جو امام زہری کے طریق سے ہے کہ کان یصلی 11 رکعتن کانت تلک صلاتہ تعنی اللیل، یعنی فیسجد السجدۃ الواحدۃ من ذالک قدر ما یقرأ احدکم 50 آیتا قبل ان یرفع رأسہ۔ یہ قبل ان یرفع رأسہ کا لفظ جو بخاری شریف میں آیا، اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ امام نسائی جس بات کی طرف جا رہے ہیں وہ محل نظر ہے۔ اس میں تو باقاعدہ آیا کہ فیسجد السجدۃ الواحدۃ من ذالک، کانت تلک صلاتہ کے بعد یہ جو لفظ آیا من ذالک، یہ سجدہ نفس صلاۃ میں تھا۔ حضرت عائشہ اس سجدے کی مقدار کو بیان کرنا چاہتی ہیں جو نفس صلاۃ میں تھا، نہ یہ کہ سلام پھرانے کے بعد کا سجدہ تھا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب بھی قائم کیا ہے، باب طول السجود فی قیام اللیل، اس لیے شراح اور محدثین امام نسائی کے اس صنیع سے اتفاق کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد کی روایت سلیمان ابن داؤد کے حوالے سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعة ویوتر بواحدة ویسجد سجدة قدر ما یقرأ احدکم 50 آیتا قبل ان یرفع رأسہ۔ یہ تو اور زیادہ صریح روایت آ گئی جس سے ان کا مدعا ثابت نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے سجدتي السہو بعد السلام والکلام، یعنی سجدہ سہو سلام کے بعد اور ایسے کلام کے بعد جو منافی صلاۃ نہ ہو۔ یہ توجہ کرنی پڑے گی تاکہ تمام نصوص کا مزاج و مذاق اور شریعت کے اصول سامنے رہیں۔ سلام اور کلام سے مراد وہ ہے جو سہون سلام پھیر لیا جائے، یا یہ سمجھ کر کہ نماز تام ہو چکی ہے، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جس سلام اور کلام سے